پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے حکومت کو اتحادیوں سے مشاورت درکار۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ مشاورت کے بعد معاملہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ 126 ممالک کے لیے ڈیجیٹل ویزا دینے کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق بزنس اور سیاحت کے لیے آنے والوں کی انٹری ویزا فری ہوگی۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے خالد محمود سے۔ خالد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں جی، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا اور اس میں دوست ممالک کے ساتھ جو سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے بھی اور ویزا فری داخلہ دینے کے حوالے سے بھی وزارت داخلہ کی جو سمری تھی اسے منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دوست ممالک کے تاجروں کو ویزا فری داخلے کی اجازت بھی ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے ایس سی سی پی کے ایکٹ 1997 کے تحت جو خصوصی عدالتوں کے قیام تھا اس کی بھی منظوری دے دی ہے، جبکہ کابینہ نے ڈنمارک کے ساتھ جو ایم او یوز کا معاہدہ تھا اس کی بھی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ آج وفاقی کابینہ میں ڈسکس کیا جانا تھا پی ٹی آئی کی پابندی کے معاملہ کا، آج اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے کیونکہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کی جائے گی۔ جی خالد، اس مشاورت کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے؟ جی دیکھیے، کیونکہ سیاسی امور ہیں اس حوالے سے آلریڈی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹیاں موجود ہیں جو تمام سیاست پر مشاورت کر رہی ہیں اور ساتھ فیصلے بھی کر رہی ہیں، اور خاص کر جو پنجاب کے معاملات تھے، حکومت کی شیئرنگ پاور تھی، اس حوالے سے بھی ان کی کمیٹی کے اجلاس جاری تھے۔ یہ بھی اب فیصلہ کیا گیا کہ اس کمیٹی کے ذریعے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو مشاورت ہے وہ مکمل کی جائے گی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آج کا جو اجلاس میں ایجنڈے پر پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ تھا، لیکن حکومت نے اس کو مؤخر کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے خالد، یہ بھی بتائیے گا جو معاہدے کیے گئے ان پر عمل درآمد کب تک ہوگا؟ جی دیکھیے جی، کیونکہ کیبنٹ نے فوری طور پر جو وزارت داخلہ کی سمری تھی، خاص کر جو بزنس مین اور سرمایہ کاروں کو ویزا فری دینے کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں وہ تو فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے، اور ساتھ ہی جو نجکاری کمیشن کے ممبران ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ منصوبے ہیں یہ یا وہ ایجنڈے پر موجود تھے جو کہ فوری طور پر عمل درآمد کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور ان کی تمام کی جو منظوری دی گئی ہے وہ فوری طور پر دی گئی ہے۔ خاص کر ڈنمارک کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہے اس کی بھی آج وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ لہٰذا ایس سی سی پی کے تحت جو خصوصی عدالتوں کا قیام ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی کیونکہ آلریڈی گورنمنٹ نے اس حوالے سے تیاری مکمل کی ہوئی تھی، اور آج کیبنٹ کی باقاعدہ منظوری کے بعد اس پر فوری طور پر عمل درآمد ممکن ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے خالد، یہ بھی بتائیے گا آرٹیکل 6 کا معاملہ بھی زیر غور آنا تھا، کیا اس پر مشاورت کی گئی؟ وہ معاملہ زیر غور آیا؟ جی دیکھیں جی، آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سب سے ایجنڈے پر یہی بات تھی کیونکہ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس پر پابندی عائد کی جائے گی اور آرٹیکل 6 لگایا جائے گا سابق صدر عارف الوی اور اس کے علاوہ قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے سابق گورنمنٹ کے۔ لہذا آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، لہذا آج یہ فیصلہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے خالد محمود، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فلسطین میں جو اس وقت تباہی مچی ہوئی اور انسانیت سوز جو وہاں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور تقریباً 40,000 فلسطینی مسلمان بھائی اور بہنیں اور ان کے والدین بچے وہ شہید کر دیے گئے ہیں اور ہزاروں بچے اس میں شامل ہیں، یعنی اتنا ایک دلخراش، اتنا ہیبت ناک، اتنا بدتر شامل ہے، یعنی اتنا ایک دلخراش، اتنا ہیبت ناک، اتنا بدترین ظلم شاید عصر حاضر میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ان کو دل کو ہلا دینے والے، اس طرح کا ظلم ڈھایا گیا ہے اور ڈھایا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ سیکورٹی کونسل نے اس حوالے سے قراردادیں پاس کی ہیں، یونائٹڈ نیشنز نے، پھر جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ تاریخ کا بدترین یہ ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کارنیش ہے، بروٹیلٹیز کی کوئی انتہا نہیں، مگر مجال ہے کہ اس
اسرائیلی حکومت کے اوپر کوئی اس کا اثر ہوا ہو. جب بھی کوئی نئی قرارداد پیش ہوتی ہے اور اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ ظلم اسرائیلی فوجیں نہتے مسلمانوں کے اوپر وہ ڈھا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. آستانہ میں SCO کانفرنس میں میں نے اس معاملے کو بہت بھرپور طریقے سے اٹھایا تھا, اور وہاں پر دوسرے بھی اسلامی ممالک کے سربراہان موجود تھے, انہوں نے بھی اس کا وہاں پر ذکر کیا تھا. اور جن عالمی اداروں نے یہ ذمہ داری لی کہ انہوں نے قراردادیں پاس کیں, ہیگ میں جو کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں پاکستان بھی اس میں کنٹریبیوٹ پاکستان نے بھی کیا ہے. اس میں ہم نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پر پڑھی. بدقسمتی سے پاکستان کے بعض سفارت خانوں پر حملے کیے گئے ہیں. جرمنی میں حملہ ہوا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کے واقعات لندن میں ہوئے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں. اس کا فورن منسٹر صاحب نے, ڈپٹی پرائم منسٹر نے بڑا فوراً نوٹس لیا ہے. میری ان سے اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے, اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اپنے سفارت خانوں کو, ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہمارا فرض ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ایکشن لیا ہے فورن آفس نے, فورن منسٹر صاحب نے, اور متعلقہ ممالک کے سفیروں کو بلا کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ڈماش کرنا چاہیے اور ان سے بڑی واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ ہمارے سفارتکاروں کو ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے, جس کے لیے وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں. اس کے علاوہ ہماری جو ایز آف بزنس ہے اس کے حوالے سے پوری کوشش ہو رہی ہے. متعلقہ جو وزیر ہیں, ان کے جو عملہ ہے, سیکرٹریز, پوری کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے, اس میں انشاءاللہ اس کو ہم اچیو کریں گے ایز آف بزنس کو. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ ہم نے ایک میٹنگ کی آج سے چند دن پہلے, اور ایز آف بزنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا, جس کے لیے وزارت داخلہ نے, وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے, ان کے سیکرٹری آغا صاحب نے, اور فورن منسٹر صاحب نے, اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر, ان کے سیکرٹری, فورن سیکرٹری ان کے عملے نے, اور اپنا کامرس منسٹر اور تمام متعلقہ جو کولیگس ہیں, انہوں نے بہت مشاورت کے ساتھ ایک بہت شاندار فیصلہ ہوا ہے, جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں فرداً اور اجتماعاً. ایک ویزا رجیم میں ایک بڑی ایک بہت میجر ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں, اور آغاز کے طور پر جو ممالک پہلے جن سے ویزا فیس نہیں لی جاتی تھی, اب اس کی تعداد 126 ہو گئی ہے. یعنی 126 ممالک سے آنے والے جو وہاں سے پاکستان میں جو ٹورسٹ ہیں یا جو بزنس مین ہیں یا ٹریولرز ہیں, ان سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی. اس کے اوپر ہماری بڑی گفتگو ہوئی تھی. اس میں کچھ آمدن کا بھی ذکر ہوا, تو یہ بات طے ہوئی کہ پاکستان کی آمدن زیادہ ہوگی سرمایہ کاری سے یا چند $1 ملین ویزا کی فیس سے ہماری آمدن جو ہے اس سے کمپیئر کیا جائے گا. تو سب کا یونینمس ویو تھا کہ ہمیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے, سرمایہ لے کے آنا ہے, فارن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. اس کے لیے ہمیں یہ ایز آف بزنس کے حوالے سے یہ کوانٹم جمپ ہمیں لینا چاہیے. کچھ 2-4 آوازیں تھیں کہ جو اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں $5-7 ملین ملتا ہے سال کا, وہ نہیں ملے گا. تو اگر $5-7 ملین اگر چلا جائے گا اور $50 ملین سے شروع کریں گے اور $700 ملین اگر آ جائے گا انشاءاللہ ان تمام اجتماعی ایفرٹ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا, اور آج کابینہ کے سامنے بھی یہ فیصلہ لایا جا رہا ہے, جو کہ آپ نے اس کی
آج اس کو تجدید کرنی ہے، اس کی اپروول دینی ہے. اٹس آل اپ ٹو دا کیبنٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑا فیصلہ ہے اور آپ سب کو اس کے لیے میں تحسین پیش کروں گا کہ آپ اس ایک بڑے فیصلے کے حوالے سے پاکستان کی جو کوریڈورز ہیں ٹریولرز کے لیے، ٹورسٹ کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، وہ کھول دیں گے. اور مجھے میرے ذاتی علم میں، آپ کے بھی ذاتی علم میں، خود مجھے آپ میں سے کئی آنریبل ممبرز نے شکایت کی کہ ویزے نہیں ملتے اور جناب ہم اپنا بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 24 گھنٹے میں ان کو ویزا ملے گا تھرو الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن فارم، وہ بھریں گے اور الیکٹرانکلی ویزا ان کو مل جائے گا. اور اسی طریقے سے ای گیٹس کا قیام وہ عمل میں لایا جا رہا ہے اور یہ 9 ہوائی اڈوں سمیت گوادر پورٹ پہ اس کا اجرا کیا جائے گا انشاءاللہ. اور پہلے مرحلے میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر ای گیٹس کا وہاں پر اس کا اجرا کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ریلیجس ٹورزم ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجس ٹورزم کو اگر اس طریقے سے فروغ ملے گا یہ انسینٹیوز دینے کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹریبیوشن ہوگی. وہ آپ دیکھیں گے کہ ریلیجس ٹورزم کو کس طریقے سے اس انسینٹیو سے فروغ ملے گا اور پاکستان جو بہترین لوکیشنز ہیں ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے اور جنرلی شمالی علاقوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑا ایک دروازہ کھلے گا، ایک کوریڈور اوپن ہوگا اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت بھی مستحکم ہوگی اور انشاءاللہ جو زر مبادلہ کے جو ہمارے ذخائر ہیں انشاءاللہ ان میں بھی اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو میں اس حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر وزیر داخلہ، ڈپٹی پرائم منسٹر، کامرس منسٹر اور ساتھ ہمارے جو انویسٹمنٹ منسٹر ہیں پرائیویٹائزیشن کے، ان سب کو درجہ بدرجہ ان کے سیکرٹریز کو اور ان کے تمام اپنے پی ایم او کے جو اسٹاف ہے ان سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس حوالے سے میں آپ سب کا اس حوالے سے ممنون ہوں کہ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس معاملے کو آپ نے اچیو کیا ہے. حالیہ دنوں میں دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پر بلوچستان اور کے پی کے علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو عظیم جو سپوت ہیں قوم کے پاکستانی فوج میں، پولیس میں، سول آرم فورسز میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے بڑی تعداد میں. ابھی چند دن پہلے 8 ہمارے فوج کے جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں، پولیس کے افسر شہید ہوئے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منظم سازش ہے پاکستان کے خلاف کہ اگر آج پاکستان میں دوبارہ ایک اجتماعی کاوشوں کے ساتھ یہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہ اپنا بڑے یعنی شدید چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی آئی ایم ایف سے ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے، کتنی کاوشوں کے بعد، کتنی مشکلات کے باوجود آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں. خود بجٹ سیشن کے دوران آپ کے اوپر کتنا پریشر تھا. مجھ سے آپ مشاورت کرتے تھے کہ وہ غریب آدمی کے اوپر ہمیں بوجھ نہیں ڈالنا. آج بھی غریب آدمی مہنگائی سے پچھلے کئی سالوں سے پریشان ہے. 50 لاکھ روپے ہم نے اپنے پی ایس ٹی پی کو کم کر کے 3 مہینے کے لیے 200 یونٹس کے جو کنزیومرز ہیں، ہاؤس ہولڈ کنزیومرز 96% ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا 3 مہینوں کے لیے، یعنی جولائی، اگست، سپٹمبر کے لیے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. غریب آدمی کے اوپر بے پناہ اس وقت مشکلات کا سامنا ہے. آئی ایم ایف سے ہم نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کیا ہے
اس کے بعد اب ان کے بورڈ آف گورنر میں جانا ہے، اس کو انہوں نے اپروو کرنا ہے۔ ہم دن رات یہاں پر بیٹھے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، کل بھی مشاورت کر رہے تھے، پرسوں بھی مشاورت کر رہے تھے، تاکہ ہم اس ملک کی جو قسمت کو بدلنے کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، جو ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے، سب مل کر تمام کولیشن پارٹنرز اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کر اس میں اگر کاوش کریں گے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی ناکامی، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے اس راستے کے اوپر استحکام کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم چلتے رہے اور محنت کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو دہشت گردی کا یہ جو لہر ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اس میں کچھ ہمسایہ ممالک کا اس میں کردار ہے، ان کے ساتھ ہماری پوری انٹریکشن ہے، ان کو ہم نے برادرانہ طور پر سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ پچھلے دور میں خواجہ آصف صاحب تشریف لے گئے تھے وہاں پر، ابھی بھی ان سے رابطے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رابطے ہو رہے ہیں، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہوں، ان کے اپنے بھائیوں بہنوں کو ہم یہاں پر لاکھوں نہیں ملینز کو ہم نے یہاں پر مہمان رکھا 40 سال، اور کبھی یہ گلہ نہیں کیا کہ ہمیں ہماری جو اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں، ہمیں اپنے معاملات کو خود سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، ہم آپ کو بوجھ سمجھتے، کبھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بوجھ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ رہیں اور اچھے حالات ہوں گے آپ واپس جائیں گے اور روکھی سوکھی مل کے کھائیں گے۔ لیکن آج اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیا جائے بدلہ کہ یہاں پر جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں سے پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنائے اور امن کو غارت کر دے اور تجارت کو تباہ کرنے پہ تل جائے، تو یہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، نہیں، ناقابل برداشت ہے۔ اس کے لیے پاکستان پوری طرح تیار ہے اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے طے ہو جائے، ایک امن سے طے ہو جائے اور امن سے رہیں۔ اس خطے میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہادر جوانوں نے ان کا جو خون کا جو قطرہ بہایا تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے ان کو یاد رکھا جائے گا، اور اس کے لیے پوری طرح ہم تیار ہیں ہر طرح کے جو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے بدقسمتی سے جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سب کو علم ہے کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا، سب کو علم ہے کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا، سب کو علم ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ارد گرد وہی آ کے ان کے جتھے آ گئے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2013-14 کی، تو پوری قوم جانتی ہے۔ آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے پرامن شہریوں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف۔ جس طرح ان کو متون کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے نام لے کے خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کان نے کبھی اس طرح کا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ ہے جس کا ہمیں پوری طرح احساس کرنا ہوگا، اور کسی صورت بھی مادر وطن کے خلاف، معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو، پاکستان کی سرحدوں کو ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، شہریوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی، حفاظت کی ہے، اور 76 سال میں آپ دیکھیں، چاہے جنگیں ہوں، چاہے دہشت گردی ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے طوفان ہوں، زلزلے ہوں، یہی وہ جوان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ فورسز ہیں، یہی وہ پولیس ہے، یہی وہ آرمی ہے، یہی وہ ایئر فورس ہے جنہوں نے اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ لمحہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں احساس کرنا ہوگا اور شعور جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہوگا، اور پوری یکجہتی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس کے خلاف ایک دیوار بنانی ہوگی، اور پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, जिसमें उन्होंने जर्मनी वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि दफ्तर ख़ारजा ने फौरी एक्शन लिया, अपने सिफारत खानों की हिफाजत यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सफ़ीरों को बुलाकर डिमाश करना चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी का फैसला मौखर कर दिया गया, जो पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। सलामती कौंसिल की करारदादों के बावजूद फ़लस्तीन में मुजालिम ढाए जा रहे हैं। इसराइली हुकूमत पर सलामती कौंसिल की करारदादों का कोई असर नहीं होता, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन का मामला भरपूर तरीके से उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हालिया दिनों में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है।